اور آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے قلوب طاہر ہیں، مطہر ہیں ذکر محمد و آل محمد سے، اور خدا نے ہمیں فرش عزا کی نعمت سے نوازا ہے۔ یقیناً یہ دل جو انتہائی مشکل میں رہتا ہے، بہت سے سوالات بھی کرتا ہے، بہت سی پریشانیاں بھی لے کے آتا ہے، اتنی آسانی سے مانتا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ دل پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا، حتیٰ ہمارا اپنا زور بھی نہیں چلتا۔ دل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، خدا نے بھی آپ کے دل پر جبر نہیں کیا ہے۔ خدا اگر چاہتا تو آپ کے دل کو جبراً مومن کر سکتا تھا، لیکن خدا نے کہا میں نے ایسی چیز بنائی ہے جس پر میں جبر نہیں کروں گا، یہ خود سے میرے پاس آئے تو اس آنے کی قیمت ہے۔ یہ دلدار کا ہے، جائے دلدار است دل، نہ جائے اغیار است دل۔ یہ دل دلدار کا ہے، اغیار کا نہیں ہے۔ اغیار کے حملے ہیں، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اس دل کے دو کان ہیں، لہو اذنان، ایک پر فرشتہ بیٹھا ہے اور دوسرے پر شیطان بیٹھا ہے۔ شیطان وسپر کرے گا، شیطان بھی اپنی کوشش کرے گا، دل میں بہت سے وسوسے بھی آئیں گے۔ ان وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ ان سے ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اس دل کو ہم نے سکون اور قرار کیسے دینا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہاں ایک آیت آج پیش کرنے جا رہا ہوں، مشہور آیت ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے اور بارہا مجالس میں بھی آپ نے سن رکھی ہے اس آیت کو۔ تھوڑا سا اس کو دیکھنے کا، سمجھنے کا انداز مختلف ہوگا اور اسی حوالے سے، اپنے موضوع کے حوالے سے ہوگا۔ اگر کوئی بھی مشکل دل میں پیش آ رہی ہے تو دلدار سے ہی بات کرو۔ یہ نہیں ہے، دلدار یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے دل میں کوئی مشکل آئے گی نہیں، کوئی شبہ آئے گا نہیں، کوئی بات پیدا نہیں ہوگی، ہوگی۔ اگر ہو جائے تو کیا کرو؟ خود مجھ سے بات کر لو، خود خدا سے کلام کرو۔ یہ دل خدا کا ہے، اس دل کو خدا سے متصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارا تمام باتوں کا خلاصہ صرف اتنا سا ہے، ایک ہی جملہ ہے کہ یہ دل خدا کا ہے اور ہم نے اس دل کو خدا کا کرنا ہے، خدا سے متصل کرنا ہے۔ اس دل میں ہم نے خدا کی محبت کو بسانا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے دلوں میں ہے خدا کی محبت انشاءاللہ۔ ہم نے حب اللہ کو پیدا کرنا ہے، حب اللہ کو مزید معجزن کرنا ہے۔ جتنا بھی ہے، جس بھی سٹیج پر ہیں، اس سٹیج سے ہم نے آگے جانا ہے۔ اس راستے میں جب رکاوٹیں آئیں تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ خود خدا کے پاس جاؤ۔ کس سے بات کریں؟ خود خدا سے بات کرو۔ خود خدا سے کیسے کہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے، میرے دل میں تیرے متعلق کچھ اور خیالات آ رہے ہیں، میں خود خدا سے تو نہیں کر سکتا۔ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور خدا میں، ہم میں اور خدا میں۔ ہم آپس میں بہت سی باتیں آپس میں نہیں کر سکتے۔ آپ سے اگر کچھ ہو گیا ہو، میں آپ کے بارے میں مجھے کوئی خیالات آ رہے ہوں، میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ سے پوچھوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ جواب ہی نہیں دیں گے۔ لیکن خدا ارحم الراحمین ہے۔ خدا کا ظرف کہنا غلط ہے، لیکن خدا کا ظرف آپ جیسا، ہم جیسا نہیں ہے۔ خود اس سے بات کرو۔ کسی نے بات کی ہے خدا سے کسی مشکل پر؟ اذ قال ابراہیم ربی ارنی۔ ابراہیم کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا سے۔ مشکل نفس ابراہیم میں، قلب ابراہیم میں مشکل ہے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ ایک درندے نے دوسرے پرندے کو کھایا، ایک درندے نے ایک چرندے کو کھایا، اس کو دوسرے نے کھایا اور اس کو تیسرے نے کھایا، پتہ نہیں کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں گیا۔ اب ان جانداروں کو بھی زندہ کرنا ہے، ان انسانوں کو بھی زندہ کرنا ہے۔ خدایا تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ دل میں خیال آیا۔ کس سے پوچھنا ہے؟ دلدار سے پوچھنا ہے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم اغیار سے پوچھتے ہیں،
جب جیسے ہی یہ خیال آیا، ایک جواب دلدار کی طرف سے آئے گا، ایک جواب اغیار کی طرف سے آئے گا، ایک جواب فرشتوں کی طرف سے آئے گا، ایک جواب شیطان کی طرف سے آئے گا۔ ہم شیطان کی بات سن لیتے ہیں۔ شیطان جو وسپر کرے گا، سرگوشی کرے گا، نجوا کرے گا، کچھ بولے گا، آپ کہیں اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ایسے کریں، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کو جن کو آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھائی کا کہتے ہیں، نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، حجاب کا کہتے ہیں، ظلم نہ کرنے کا کہتے ہیں، رشوت نہ لینے کا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہی نہیں ہے۔ آپ کی باتوں کا مقابلہ وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کسی نے ان سے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی شیطان کے ساتھ ایسا ہی کریں جیسے شیطان نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ پھر کس سے کہنا ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ دلدار سے بات کرنی ہے۔ دلدار سے کیا کہنا ہے؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے دکھا، بتا نہیں، میں نے دیکھنا ہے، میں نے سن رکھا ہے تو زندہ کرے گا، میں نے لوگوں کو خود بھی بتایا ہے کہ تو زندہ کرے گا، لیکن تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ آیت آپ کو کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ خدا اور خلیل میں کوئی مکالمہ ہوا ہے، نہیں، تم بھی اپنے رب سے مکالمہ کر سکتے ہو۔ جو بھی دل میں بات آ رہی ہے اپنے رب سے بات کرو۔ کیا ابراہیم کو یقین نہیں تھا؟ اولم تؤمن، یہ آپ کے لیے میرے لیے ہے کہ یہ سوال کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میرے دل میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ایمان نہیں ہے، میرا ایمان کمزور ہو گیا، نہیں، ایمان میرا کمزور نہیں ہوا۔ اولم تؤمن، خدا کو پتا ہے یا نہیں ہے ابراہیم کے ایمان کا؟ پتا ہے، خدا کے علاوہ کس کو پتا ہے؟ پھر خدا کیوں سوال کر رہا ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ ابراہیم مومن تھا، اس پر معاد جسمانی پر ایمان رکھتا تھا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرا رب مجھے دکھا ان موتا کو، ان جانوروں کو، ان جانداروں کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ کہا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے۔ بلا ولکن لتطمئن قلبی، کیا کروں، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو قرار چاہیے، دل کو سکون چاہیے، دل کا سکون اسی سے ملے گا، اسی سے بات کرو۔ اس کے خلاف، بظاہر اس کے خلاف ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں زندہ کروں گا، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تو اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے، ایمان ہے، پھر بھی دیکھنا ہے، پھر بھی دیکھنا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، پھر جاؤ اور 4 پرندوں کو پکڑ لاؤ۔ یہ 4 جو پرندے ہیں یہ بلانے سے آنے والے نہیں ہیں۔ فخذ، پکڑ لاؤ۔ کون سے پرندے؟ روایت میں ہے، میں بیان بھی کروں گا وہ روایت، کہ یہ اہلی پرندے نہیں ہیں، یہ جنگلی وحشی پرندے ہیں جو حضرت ابراہیم کے بلانے پہ آنے والے نہیں ہیں۔ فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الی
ان کو پکڑ کے لانے کے بعد، ان وحشیوں کو پکڑ کے لانے کے بعد انہیں اپنے آپ سے مانوس کرنا. اس میں ہر کلمے میں پیغام ہے. پکڑ کے لانا ہے جانوروں کو، اور لانے کے بعد انہیں پنجرے میں بند نہیں رکھنا ہے. لاتے ساتھ انہیں ذبح نہیں کرنا ہے. ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرانا ہے. یہ وحشی پرندے بھی اگر تیرے ساتھ کچھ دیر رہ گئے تجھ سے مانوس ہو جائیں گے. ہیں وحشی لیکن مانوس ہوں گے. ثم اجعل علی کل جبل جزءا منہ، اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ان کو کسی پہاڑ، ایک پہاڑ پہ، دوسرے پہاڑ پہ، چوتھے پہاڑ پر رکھ کے آ جاؤ. ثم ادعوہن یأتینک سعیا. وہ پرندے جب زندہ تھے بلانے پہ نہیں آتے تھے. سمجھانے کے لیے ہے. کیا کہتے ہیں؟ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا. اگر خدا کے علاوہ کوئی اور زندہ کرے، شرک. حضرت ابراہیم نے بھی کیا کہا تھا کہ ان کو، پرندوں کو، انسانوں کو مارنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ میں نے وہ دیکھنا ہے کہ تو کیسے زندہ کرے گا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہہ رہے میں کیسے زندہ کروں؟ میں تیری آواز میں وہ طاقت رکھ دوں گا، تو آواز دے گا یہ زندہ ہو جائیں گے. لیکن ایک عبد ہے نا، ایک انسان ہے، خدا کے لیے عبد ہے. جیسے آپ عبد ہیں ویسے وہ بھی عبد ہے. آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کلام کر رہا ہے، اپنے دل کے حالات اسی سے شیئر کر رہا ہے، اسی کے ساتھ درد دل کر رہا ہے، اسی کے ساتھ اپنا نجوا کر رہا ہے، اپنی مشکلات اسی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. تمام مشکلات کا حل اسی کے پاس ہے. قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی ہے. اور وہ پرندے جنہیں نبی کی قربت ملی، وہ پرندے جنہیں نبی نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے. دل پاک کرنے کے لیے بھی واحد راستہ خود خدا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا خود خدا، صرف خدا، تو یہاں خود خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ جسے تم محال سمجھتے ہو،
جسے تم ابراہیم نے تو کہا نا کہ آپ کیسے یہ کریں گے، خود خدا سے یہ کام ہونا کیسے ممکن ہے، اس پہ اطمینان نہیں تھا۔ خدا کی عظمت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ میں ندا دوں گا تو کیا ہوگا، میں تیری انا عبد من عبید محمد، محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ۔ یہ ادب ہے امیر المؤمنین کا، یہ تواضع ہے امیر المؤمنین کا۔ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ وہ 4 پرندے حضرت ابراہیم نے مارے، روایت کہتی ہے وہ 4 پرندے آپ بھی پکڑ کے مار سکتے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، پکڑنا ہے، مارنا ہے؟ بڑے عزیز ہیں وہ دنیا کی زینت کو مار دو، دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، النصر یرید بہ الامل الطویل، یہ طویل آرزوئیں چھوڑ دو، یہ لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو۔ امام کی حدیث ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو وہ ٹارگٹ سیٹ کرو، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں محنت کرو، اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن لگن کرو۔ اگر مل گیا بہت اچھا، اگر نہ ملا تو اسے ایسے بھول جاؤ جیسے کبھی سوچا ہی کو نکال دو۔ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فِي قَلْبِ عَبْدِي فَإِنَّهُ لَا يَطْمَئِنُّ، صادق آل محمد فرما رہے ہیں یہ 4 چیزیں جس کے دل میں ہیں وہ دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ زینت دنیا کو نکال دو، زینت دنیا کو نکالنے کے لیے ذکر دنیا کو نکالو۔ اتنا ذکر ہوتا ہے دنیا کا کہ اس کا خیال ذہن سے نہیں جاتا ہے۔ اپنی لمبی امیدوں کو قتل کر دو، شہوت اور لالچ کو ختم کر دو۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کے ساتھ ہم رکھ لیتے ہیں، اذ تسعدون، ایک یہ پرندے ہیں جنہیں نبی نے مانوس کیا۔ کتنے دن مانوس کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کچھ دن دانا دیا ہوگا، پانی دیا ہوگا، لیکن نبی نے ان بدوؤں کو ہدایت دی، کھانا دیا، تمدن دی، تہذیب دیا، علم دیا، احسان کیا، ان پہ حکومت دی، عزت دی، شرف دیا، سب کچھ دیا، یہ مانوس نہیں ہوئے۔ ہمیں ان سے کام نہیں ہے، ہم مانوس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ سوال ہے۔ ہم اہل بیت سے مانوس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر اہل بیت ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو ان کے بلانے پر ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آیا ان پرندوں جتنا شعور ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ صدا جو آواز دے رہی ہے یہ حیات بخش آواز ہے۔ اس آواز نے ان پرندوں کو جب زندگی دی ہے تو اسی آواز پر لپک کر آئیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے ہمیں پہلے قتل کیا ہے۔ وہ اپنا قتل بھول جائیں گے، اپنی حیات انہیں یاد رہے گی۔ یہ قتل تو آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں تو قتل نہیں کیا، ہمیں تو صرف حیات دی ہے، ہمیں تو صرف احسان دے کر، قرآن دے کر، ہدایت دے کر مانوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم میں کچھ کیسے ہیں، اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ عَلَىٰ أُخْرَاكُمْ۔ جنگ غزوہ احد ہے اور قرآن ہے، صریح قرآن ہے۔ اب اس کے ترجمے میں بہت لوگوں نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سے ترجمے، بہت سے میں جب پڑھ رہا تھا بہت سے ترجمے اتنے لمبے کیے ہیں کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ آج کل کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور رسول پکارتے رہے، انہوں نے رسول کی ندا پر لبیک نہیں کہی۔ اب مشکل یہ ہے کہ قرآن کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، نصاب میں جو آپ کا ہے اور اس پہ علماء نے بڑی محنت کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے۔
جو 5ویں تک کا نصاب آیا ہے اس میں جتنے غزوات ہیں ان تمام غزوات میں کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، تمام مشرکین کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے پاک فوج سے کہتا ہوں کہ آپ انڈیا پاکستان کی جنگ لکھیں، تمام انڈینز کا نام لکھیں اس میں، اور پاکستانی کسی کا بھی نام نہ لکھیں، تو یہ کوئی 71 کی جنگ ہوگی، 65 کی جنگ ہوگی کہ تمام مشرکین کے نام ہیں۔ ابو سفیان کا نام ہے، خالد بن ولید کا نام ہے، عمرو بن عاص کا نام ہے انہی غزوات میں، لیکن کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کا نام لکھیں تو صرف ایک کا نام لکھنا پڑتا ہے، وہ انہیں برداشت نہیں ہے۔ اور ایک 5ویں کی کتاب میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ غزوہ خندق میں جنگ ہوئی ہی نہیں، مسلمانوں نے جنگ لڑی ہی نہیں، مسلمانوں کے جنگ لڑے بغیر ہی جنگ ختم ہو گئی۔ سچ لکھا ہے، ویسے مسلمانوں نے اس میں کوئی جنگ نہیں لی، مسلمانوں کے جنگ کے بغیر علی نے جنگ ختم کر دی، یہ نہیں لکھتے۔ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم لکھ دیں کہ یہ سب علی نے مارے تھے، بدر میں 35 لوگوں کو علی نے تہہ تیغ کیا تھا، تو ہمارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پھر باقی کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب ہم کہاں سے دیں؟ باقی اذ تسعدون، قرآن بتا رہا ہے باقی کیا کر رہے تھے، باقی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ جنگ احد میں اب جب بات آ گئی ہے اور اب کیونکہ چھپایا جا رہا ہے تو بیان کرنا ہم پر واجب ہے۔ ابو سفیان بدر دیکھ چکا تھا، یہاں آ کر اس نے بنی مخزوم سے کہا جو علمدار تھے کہ تم سارا علم، کیونکہ علمدار کا یہ ہوتا تھا عرب میں کہ یہ علمدار ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ، اگر اسے کچھ ہوا تو یہ، اگر اسے کچھ ہوا تو یہ ہوگا۔ ابو سفیان آیا بنی مخزوم کے پاس کہ سارا تم اپنے قبیلے میں نہ رکھو، اس لیے کہ سارے مر جائیں گے۔ کہا بھئی سارے علمدار، سارے پرچمدار کیسے مریں گے؟ کہا وہاں مقابلے میں علی ہے، علی حملہ ہی اس پر کرتا ہے جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے، اور جس پر علی حملہ کرتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ بنی مخزوم کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں جی، علم ہمارے پاس ہی رہے گا، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ طلحہ ابن ابی طلحہ پہلا علمدار، ان کا پرچمدار، وہ پرچم لے کے نکلا، امیر المؤمنین نے سیدھا اس پہ حملہ کیا، ایک ایسا کاری ضرب اس پہ لگائی، اس نے وہ عمل کیا جو مشہور عمرو بن عاص کا ہے، نہیں پہنچے۔ عمرو بن عاص کا جو مشہور واقعہ ہے وہ عمل اس نے انجام دیا اور وہ بھاگ گیا۔ علی بھاگتے کو مارنے والا تو ہے نہیں، لیکن تمام جنگوں میں جس نے علی سے ایک ضرب کھائی وہ زندہ نہیں بچا۔ اس کے بیٹے نے علم لیا، جب وہ علی کے سامنے آیا یا علی اس کے سامنے پہنچا، اس کے سر پر پہنچے تو ایک ہی ضرب میں ایسی ضرب لگائی کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے بھی اپنے کپڑے اتار دیے۔ 9 افراد، جنگ احد جب شروع ہوئی ہے تو یہ سارا ہوا ہے، 9 افراد یہ کہ بعد دیگری علم پکڑتے تھے، اور 9 کے 9 کا حال عمرو بن عاص والا ہوا۔ اور ہمارے نصاب میں اسی کا نقشہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں آیا ہوا ہے، اور یہاں نام کس کا ہے؟ مشرکین کی طرف سے عمرو بن عاص کا نام ہے، کہ دشمن جو ہے مشرکین کے بڑے ابو سفیان بڑا لکھا ہوا ہے، عمرو بن عاص بڑا لکھا ہوا ہے، خالد ابن ولید بڑا لکھا ہوا ہے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں مسلمان، وہ چھوٹے چھوٹے کوئی کسی جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب ایک جنگ بغیر جنگ کے امیر المؤمنین نے جیت لی اور دوسروں نے رسول کی بات نہ مانی اور مال غنیمت پر لوٹے، مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے اور کفار نے حملہ کر دیا، جب کفار نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کا لشکر بکھر گیا اور یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے، مہاجرین میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں رہا، چند انصار اور امیر المؤمنین رسول خدا کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اس دوران
رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں علی سے، علی کاش اس شخص کو مار دو جس کے ہاتھ میں علم ہے۔ فرق ہے، مسلمانوں کو فتح نظر آتی ہے تو مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کفار کو فتح نظر آئی تو رسول خدا پر ٹوٹ پڑے۔ مال غنیمت پہ کفار نہیں ٹوٹے، ان کا حملہ رسول خدا پہ تھا۔ علی جس کی نشاندہی رسالت معاف کرتے تھے اسے جا کر اس معرکے میں بھی قتل کر کے آ جاتے تھے۔ جنگ احد تماماً شروع سے لے کر آخر تک جب شروع ہوئی ہے تب بھی فتح علی کے ہاتھوں میں تھی، جب اس فتح کو شکست میں تبدیل کیا تو اس شکست کو دوبارہ فتح میں بھی علی نے تبدیل کیا۔ اب علی زخموں سے چور چور ہیں۔ اسی جنگ میں آتا ہے کہ ایک ضرب علی کے دائیں ہاتھ پر لگی، علی علم نہیں سنبھال سکے، ایک انصار نے بڑھ کر جب علم لینا چاہا تو رسول خدا نے فرمایا نہیں، یہ علم علی کے بائیں ہاتھ میں دے دو، ھذا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ۔ علی میرا پرچمدار ہے، میرا علمدار ہے، میرا علم کوئی اور نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اب کتنے زخم تھے علی پر اور کتنے گہرے زخم تھے یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ مرہم اگر ایک طرف سے رکھتے تو دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اس کے باوجود رسول خدا نے ارشاد فرمایا اب کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں، کچھ تو بہت دور چلے گئے تھے فتح کے بعد، کچھ واپس آ گئے، کچھ دور نکل گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا، رسول خدا نے فرمایا کوئی جائے، جا کر دیکھے اگر تو یہ تیار ہو رہے ہیں واپس جانے کے لیے یا یہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کون جائے گا خبر لینے کے لیے؟ کوئی زخمی فرد جائے گا جو زخموں سے چور چور ہے؟ یہ جو سارے سالم تھے ان میں سے کوئی چلا جائے؟ ان کو تو نہیں بیچ سکتے تھے، اس لیے کہ اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کی بات پر، اتنی بات پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ پھر امیر المؤمنین کو جانا پڑا، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ وَإِن مِّن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم دل والا ہے نا، اِذْ جَاءَ بِقَلْبٍ سلیم، قلب سلیم رکھنے والا ہے۔ یہ قلب سلیم ابراہیم کو کیسے عطا ہوا؟ تشیع کی بدولت، اس لیے کہ ابراہیم پیروکار تھا، اتباع کرنے والا تھا۔ قل ان کنتم تحبونی فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کے لیے، حب اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ اگر رسول کی اتباع کرو تو تمہارے دل میں میری محبت تو پیدا ہوگی، میں بھی تم سے محبت کروں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اور علی نے کس طرح اتباع کی رسول کی؟ اتباع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے نزدیک پہنچنا۔ ہم میں سے کوئی علی کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ قلے پر، بلندی پر ہے، ہم ان علی کے نزدیک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن علی نے نبی کی ایسی اتباع کی، ایسی پیروی کی کہ نفس سے رسول بن گئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں نفس رسول کا کیا مطلب ہے۔ آپ میرا نفس نہیں ہو سکتے، میں آپ کا نفس نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی شخص دوسرے شخص کا نفس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، صرف ایک جگہ ممکن ہوا ہے، محمد نفس، علی نفس سے محمد بن گئے۔ صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد۔
اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم کو یہ جو معجزہ عنایت ہوا، یہ جو خلیلیت عنایت ہوئی، یہ اس لیے کہ اپنا دل کا حال خدا کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ممکن ہے، ہم بھی خدا سے کلام کر سکتے ہیں، ہم بھی خدا سے مانگ سکتے ہیں، ہم بھی خدا سے بات کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری مشکلات ہے اس مشکلات کو ہم خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنا سفرہ دل خدا کے سامنے کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اذ جاء، آنا پڑے گا، جہاں ہو وہاں سے نہیں، جہاں بھی ہو وہاں سے آؤ، خدا کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اپنے دل کو زندہ کرنا پڑے گا۔ احی قلبک بالموعظہ وامدہ بالزہادہ، یہ کرنا پڑے گا، اپنے دل کو زہد سے مارنا پڑے گا، اپنے دل کو موعظے سے زندہ کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم یہاں موعظہ کرتے ہیں، آپ یہ زندہ دل بیٹھے ہیں اس لیے سن لیتے ہیں، نہیں تو جو مردہ دل ہیں انہیں موعظہ پسند نہیں ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ایک ایسے دل کے ساتھ جس میں صرف خدا بستا ہو، جس میں غیر اللہ نہ ہو۔ جب فرشتہ آیا اور پوچھا، منجنیق میں آتش نمرود کی طرف پھینکا جا رہا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس سے زیادہ حاجت کا وقت کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا حاجت ہے، اما الیک فلا، فرشتے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے اس سے میری گفتگو ہے، اس سے میرا ارتباط ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، آخری حدیث ہے، شاید 2-4 منٹ اس میں زیادہ لگ بھی جائیں، اور اس حدیث کو اور اس جیسی احادیث کو نوٹ کر لیجئے، ابھی سنیے، اپنے بچوں کو سنائیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ما خسر واللہ تعالی قط من اتا بحقیقت السجود، اتنا بڑا نسخہ، ما خسرہ، وہ نقصان میں نہیں ہے، ان الانسان لفی خسر، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان، یہ اللہ والا انسان ہے، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ جو من اتا بحقیقت السجود، جس نے ایک حقیقی سجدہ کر لیا، وَلَوْ كَانَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدًا، اپنی زندگی میں ایک حقیقی سجدہ جس نے کر لیا وہ نقصان میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک ہی سجدہ کرنا چاہیے، ایک آنسو اگر آ گیا آپ پر جنت واجب ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ ذکر مصائب ہوگا، اور مصائب میں، فضائل میں، جہاں بھی آپ کے ایک آنسو آ جائے اہل بیت کی محبت میں، جنت آپ پر واجب ہے۔ یہاں بھی ایک سجدہ اگر ہو گیا، حقیقت سجدہ کو کسی نے درک کر لیا، وہ خسران میں نہیں ہے۔ خسران میں نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنت ہے، دوزخ سے وہ دور ہے، نقصان ہے ہی نہیں، کوئی حسرت نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، فوز عظیم پر فائز ہے۔ ایک سجدہ سے وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدًا، صرف ایک دفعہ۔ لیکن اگر کسی کو یہ ایک سجدہ مل جائے تو وہ سجدے سے سر اٹھائے گا؟ سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہے گا، نہیں۔ جسے یہ سجدہ، جسے حقیقت سجدہ مل گئی زندگی میں، ایک دفعہ بھی مل گئی، پھر وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائے گا۔ وہ جب چل رہا ہوگا، آفس میں ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا، ہمیشہ حالت سجدہ میں ہوگا۔ جیسے مومن ہمیشہ حالت عشق میں ہے۔ حالت عشق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حالت محبت میں ہے،
ایسا نہیں ہے صرف مجلس میں آئیں تو آپ محبت اہل بیت ہو، نہیں، ہمیشہ حالت محبت میں. وَلَا بَعُدَ عَنِ اللَّهِ أَبَدًا. یہ شخص جسے حقیقت سجدہ میں حقیقت سجدہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جسے حقیقت سجدہ مل گئی وہ کبھی بھی خدا سے جدا نہیں ہوگا، خدا سے دور نہیں ہوگا. من احسن تقربہ فی السجود، جو خدا سے سجدے میں نزدیک ہوا وہ کسی بھی حالت میں خدا سے دور نہیں ہوگا. وَلَا قَرُبَ إِلَيْهِ أَبَدًا مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ. یہ جلدی جلدی سجدہ کیا خدا کا قرب اس کو ابداً حاصل نہیں ہوگا جو سجدے میں سوء ادب کرے. بہت خطرناک ہے. لا قرب الیہ ابدا، صادق علیہ محمد ابدا کہہ رہے ہیں، کبھی بھی. من اساء ادبہ وضیع حرمتہ، جس نے حرمت سجدے کو ضائع کیا. کس طرح ضائع ہوگا؟ بتعلیق قلبہ سوا. ہے تو سجدے میں، لیکن یہ سجدے کا ادب یہ نہیں ہے کہ سجدے میں ہو اور تمہارا دل کسی اور کے پاس ہو، تمہارا دل خدا کے علاوہ کسی اور کا ہو. یہ اساءۂ ادب ہے. گناہ کی وجہ سے نہیں، اس سجدے کی وجہ سے کبھی بھی قرب الہی نصیب نہیں ہوگی. کتنا اہم ہے یہ دل، کتنا حساس ہے یہ دل. بتعلیق قلبہ بسواہ فی حال السجود. سجدے میں اس کا خیال کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور ہے. فاسجد سجود متواضع للہ، امام کا حکم ہے. جب بھی سجدہ کرو تو تواضع کے ساتھ سجدہ کرو. لقد جعل اللہ معنى السجود سبب التقرب الیہ بالقلب والسر والروح. اچھا اب کیا کریں؟ یہ تو اساء ادب ہے. اگر سجدہ صحیح نہ کیا تو یہ اس کی اتنی بڑی سزا ہے، یہ کوئی کم سزا نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی اور سزا انسان کے لیے نہیں ہے، الہی انسان کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہے کہ قرب خدا کی راہ بند ہو جائے، تقرب اللہ کی راہیں بند ہو جائیں. میں کیا کروں اس تقرب کے حصول کے لیے؟ میں کیا کروں؟ لقد جعل اللہ معنی السجود، سجود کا معنی خدا نے کیا قرار دیا ہے؟ سبب التقرب الیہ بالقلب وبالسر وبالروح. قلب، سر، روح، ہم نے کہا یہ سب ایک ہی معنی رکھتا ہے جس معنی میں ہم بیان کر رہے ہیں. آپ کی روح، آپ کی ضمیر، آپ کا نفس، آپ کا وجود، آپ کا قلب تقرب اللہ کے لیے آمادہ ہو جائے، یہ سجدہ ہے. التقرب الیہ بالقلب والسر والروح فمن قرب منہ بعد عن غیرہ. جو اس حالت سجدے میں اپنے دل سے جس نے سجدہ کیا وہ تمام غیر اللہ سے دور ہو جائے گا. اللہ ترا، اس کے بعد میں عربی بیان نہیں کرتا، امام یہ ارشاد فرماتے ہیں تم حالت سجدے کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ فزیکل دیکھا ہے؟ فزیکلی کیسا کیا ہوتا ہے سجدے میں؟ جب تم قیام کر رہے ہو تو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، رکوع کرتے ہو پھر بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب حالت سجدہ میں چلے جاتے ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھوں کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں دیکھنا ہے. خدا کے سوا کسی چیز پر نظر نہیں ہونی چاہیے، خدا کے علاوہ کسی پر دل نہیں ہونا چاہیے. یہ سجدہ فزیکل یہ بتاتا ہے، معنوی اعتبار سے بھی یہی ہے. معنوی اعتبار سے بھی آپ کو انقطاع کامل میں جانا ہے. کذالک اراد اللہ تعالی امر الباطن، جس طرح فزیکلی آپ کو کٹ آف کیا ہے باقی تمام مناظر سے، اسی طرح حالت سجدے میں باطنی طور پر بھی آپ کو باقی تمام سے انقطاع کامل اور صرف اس کا ہو جائے بندہ. فمن كان قلبه متعلقا
فی صلاتہ بشیء دون اللہ فہو قریب من ذالک الشیء. اگر نماز میں پہلے حالت سجدہ تھا، اب نماز کہہ دیا، سجدے میں جب خدا کے ہو گئے، اب جب قیام بھی کیا ہے تو بھی خدا کے ہی ہو، رکوع میں ہو تو بھی خدا کے ہی ہو، تشہد میں ہو تو بھی خدا کے ہو. اگر نماز میں کسی اور چیز کا خیال آ رہا ہے تو تم اس چیز سے قریب ہو، خدا سے قریب نہیں ہو. نمازیں آسان ہو گئی ہیں، مشکل ہو گئی؟ یہ آسان ہو گئی ہیں، انتہائی آسان ہو گئی. مشکل پیش آئے گی ایسا نہیں ہوتا ہے، خود خدا سے طلب کرو، وہ مقلب القلوب ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے جوان ابھی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یہ تو بہت مشکل ہو گیا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ تم نے نہیں کرنا ہے، تم نے صرف اپنا دل حوالے کرنا ہے، باقی اس نے کرنا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ تم نے کرنا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا میں نے کرنا ہے؟ میں اگر حالت ایسا نماز میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، ہماری نمازیں جو چیز جہاں بھولی ہوئی ہے نماز میں یاد آتی، یہ نماز ہے. تم اس چیز کے قریب ہو گئے ہو، جو بھولے ہوئے تھے وہ تمہیں مل گیا، تم خدا کے قریب نہیں ہو. فَهُوَ قَرِيبٌ مِّن ذَلِكَ الشَّيْءِ بَعِيدٌ عَنْ حَقِيقَةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ. جو چیزیں یاد آ رہی ہیں تم اس کے ہو گئے، اس کا تقرب حاصل ہوا، جو خدا چاہتا تھا نماز سے اس سے تم دور ہو گئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا خدا حقیقت صلاۃ کیا چاہتا ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے دو دل نہیں بنائے کسی کے سینے میں، اللہ نے صرف ایک دل بنایا ہے. یہ دل صرف ایک کے ہی قریب ہوتا ہے، اور وہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اسی حدیث میں پھر امام کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل ما اطلع على قلب عبد. میں نے جیسے پہلے کہا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، حدیث اب آ رہی ہے کہ خدا کو جب اطلاع ہوتی ہے، ہمارے لیے سمجھانے کے لیے، یعنی جب آپ کا دل خدا کا ہو جائے، آپ نے نماز پڑھی ولو ایک سجدہ ایسا ہو جائے باقی زندگی خود بخود سنور جائے گی. اگر ایک سجدہ ایسا ہوا جس میں صرف خدا ہے، جب صرف خدا والا ایک سجدہ ہو گیا فَأَعْلَمَ فِيهِ حُبَّ الْإِخْلَاصَ لِطَاعَتِي. خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے اطاعت کی محبت اس بندے کے دل میں دیکھی تو إِلَّا تَوَلَّيْتُ تَقْوِيمُهُ وَسِيَاسَتُهُ. واللہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. خدا کہہ رہا ہے اگر تو اے بندہ ایک سجدہ تو ایسا کر لے کہ تیرے دل میں میری اطاعت کی محبت ہو تو تیری نماز نہیں، تیری ساری زندگی کا میں بیڑا اٹھا لیتا ہوں. تقویمہ وسیاستہ. خدا قیوم ہے لیکن قیومیت فرق کرتی ہے. خدا سب کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ الگ ہے، مومن کے ساتھ الگ ہے. خدا تیری سیاست خدا کرے گا ایک سجدے کے عوض، ایک توجہ کے عوض. اور وہ سجدہ کیا ہے؟ یہ دل خدا کو دے دینا ہے. اگر یہ دل خدا کو دے دو، اگر یہ دل خدا کا ہو جائے، اس کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ نہ سوچو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تمہاری سارے مشکلات خدا حل کرے گا. آپ میں سے کسی کا کوئی جاننے والا ہو، یہ بیچارے جن کے اپنے اقتدار کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کے اقتدار کا پتہ ہے، کسی کا کوئی جاننے والا ہو کتنا کرتا پھرتا ہے کہ اب ہماری پارٹی آ گئی، ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی. 99% جیل میں سڑتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، لیکن یہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پارٹی اب اقتدار میں آ گئی ہے، اب ہمارا
کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تمہارا کوئی تب نہیں بگاڑ سکتا جب تم خدا کے ہو جاؤ. یہ دل خدا کو دے دو. اس دل میں خدا کی محبت ایک لحظے کے لیے پیدا کرو, اس کے بعد دیکھو خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. خدا کتنی آسانیاں کرتا ہے. بظاہر زندگی میں مشکلات آئیں گی, دوسروں کو لگ رہا ہوگا تم مشکل میں ہو. خود تم سے پوچھو کیا ہوا کربلا میں, کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا. وہ اللہ نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھتے تو میری حالت یہ نہ ہوتی. یہ دل خدا کے لیے ہے. یہ دل دلدار کا ہے, اغیار کا نہیں ہے. دل دلدار کو دے دو, دل میں اغیار کو جگہ نہ دو. جو بھی مشکل آئے اسی سے بات کرو, جو بھی پریشانی آئے اسی کے در پر جاؤ. دیکھو وہ کیا معجزہ کرتا ہے. حسین نے خدا کے لیے اپنا گھر چھوڑا. خدا نے آپ سب کے دلوں کو حسین کا گھر بنا دیا. آج جس سفیر حسین کا ذکر کرنا ہے وہ شبیہ ہے حسین کا. وہ حسین کا ماننے والا ہے, حسین کا چاہنے والا ہے. تو حسین نے اس کو اپنا شبیہ بنا دیا ہے. مسلم دیباچے کربلا ہے. جو کربلا میں 72 پر مظالم ہوئے وہ مسلم پر کوفہ میں ہوئے. جب دربار میں لایا گیا مسلم کو اور کہا امیر کو سلام کرو, کہا میرا صرف ایک امیر ہے, میرا امیر صرف حسین ہے. یہ دیباچہ ہے خطبہ سجاد کا, یہ دیباچہ ہے خطبہ زینب کا. وہ مسلم جو حسین کی طرح غریب ہے. جب نماز شروع کی تو سینکڑوں لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. جب سلام دیا تو مسلم تنہا رہ گئے تھے. جانتے ہو کس طرح مسلم تنہا رہ گئے؟ جب اکبر بھی شہید ہو گیا, جب قاسم بھی شہید ہو گئے, جب عباس بھی شہید ہو گئے, جب کوئی نہ رہا, حسین تنہا ہوئے تو حسین نے پکارا این حبیب, یا مسلم ابن عقیل, یا مسلم ابن اوسجا, میرے شیرو تم کہاں ہو؟ حسین تنہا رہ گیا ہے. جب توعا کے گھر میں پناہ لی اور فوج اشقیاء آئی, آپ نے باہر نکل کر دفاع کرنا چاہا تو توعا نے فرمایا کہ گھر میں رہ کر آپ اپنا دفاع کریں. مسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ لعین تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے. اجرکم علی اللہ, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں نہیں چاہتا یہ لعین تیرے گھر کے اندر داخل ہو. مسلم آپ کو توعا کے حرم کا خیال تھا. حسین کربلا میں جنگ کر رہا ہے. جب آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے فوج اشقیاء خیام کے نزدیک آ جاتی ہے. حسین کو کہنا پڑتا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ اجرکم علی اللہ. محسن کی مسلم کی شجاعت بھی امام کی شجاعت کی طرح ہے, لیکن بڑا فرق ہے. مسلم کہاں, حسین کہاں. ایک وقت آیا جب مسلم کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی, اب تلوار چلانے کے لائق نہ رہے, تو جو جہاں تھا, جو نیزہ مار سکتا تھا وہ نیزے سے وار کرتا, جو تلوار مار سکتا تھا وہ تلوار سے وار کرتا. اشقیاء نے جب پتھر مارنا شروع کیے, مسلم نے کہا میں مسلمان ہوں, مسلمان کو پتھر نہیں مارتے, میں اہل بیت رسول میں سے ہوں. میں عرض کروں گا مسلم یہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں. آئیے کربلا میں جب حسین تنہا رہ گیا,
زخمی حسین، لاچار حسین اب تلوار نہیں اٹھا سکتا، ذوالفقار نے عام میں رکھ دی، زہرا نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اغیار نے اشقیاء نے پتھر مارنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، کیسے عرض کروں، کیا کیا شباہت ہے۔ مسلم جنگ کر رہے ہیں، ایک ضرب مسلم کے لبوں پر پڑتی ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب اسیر ہوئے، جب دربار میں لائے گئے، پانی پینا چاہتے ہیں، خون آ جاتا ہے، پانی پی نہیں سکتے، دوبارہ کوشش کی، پانی نہ پی سکے، تیسری بار کوشش کی تو داند شہید ہو کر کاسے میں آ گئے۔ میں عرض کروں گا مسلم، اگر آپ پانی پی لیتے تو مولا حسین کا کس طرح مولا کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے مسلم کو بھی دیکھا دربار ابن زیاد میں، سجاد کو بھی دیکھا، بڑھ کے سجاد سے کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا شجاع ترین فرد کون ہے میں تیرا نام لیتا، لیکن اسی دربار میں مسلم بھی آیا، اس دربار میں تو بھی آ رہا ہے۔ مسلم جب آیا سینہ اکڑا ہوا تھا، سر بلند تھا، آپ جب آ رہے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے، نظریں جھکی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، امام نے ارشاد فرمایا اے شقی، تو نے میرا کلیجہ چھلی کر دیا، تو نے انصاف نہ کیا۔ مسلم تنہا آیا تھا، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں بخل نہ کریں، بس آخری منزل ہے مصائب کی۔ عرض کیا مسلم کے لب بھی شہید ہوئے، مسلم کے لبوں پر تلوار پڑھا، لیکن لبوں پر تلوار پڑھنا اور ہے، چوب خیزراں پڑھنا اور۔ اللہ اکبر، اگر سمجھ سکو، اگر کلی تر ہو تو اگر اسے مارا جائے دیر سے پر ہوتی ہے، اگر کلی خشک ہو اسے اگر چھڑی سے مارا جائے جلدی پر ہو جاتی ہے۔ مسلم کے لبوں پر تلوار کا زخم تھا، لیکن دشت میں سر ہے، ایک ظالم چوب خیزراں کو شراب میں سلا کر جسارت کر رہا ہے۔ کاش اس منظر کو سکینہ نے نہ دیکھا ہوتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مریضوں کو شفا فرما، انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما، ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین و آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما، ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔